کہ جو مومن مسلمان ہے وہ اس حدیث پر، جس پر ہمارے تبلیغی حضرات صبح و شام محنت کرتے ہیں اور ایک ایک شخص کے اوپر اجتماعی انفرادی محنتیں کرتے ہیں، جو اس حدیث میں عقیدہ بتایا گیا، حضور نے فرمایا انما اصابک لم یکن لیخطئک، جو کچھ تیرے ساتھ ہونا ہے اس سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا، جو کچھ آپ کو ملنے والا ہے اس سے آپ کو کوئی محروم نہیں رکھ سکتا، مل کے رہے گا۔ ساری دنیا اس پر زور لگا لے، آپ کے مقدر میں کوئی چیز لکھی ہے، آپ کے لیے کوئی بیماری اللہ پاک نے لکھ دی ہے، کوئی نقصان لکھ دیا ہے، کوئی نفع کی چیز آپ کو ملنی ہے، لم یکن لیخطئک، یہ آپ سے چوک نہیں سکتی، آپ کو مل کے رہے گی۔ وَإِنَّمَا أَخْطَأَكَ، اور جو چیز آپ کو نہیں ملنی، جو کچھ آپ کے ساتھ نہیں ہونا، لم یکن لیصیبک، اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کو پہنچ نہیں سکتا۔ ساری دنیا اس پر زور لگا لے، اگر آپ کو اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس چیز سے نقصان نہیں پہنچے گا تو ساری دنیا زور لگا لے تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہے 100% اللہ کی ذات پہ توکل اور اللہ کی ذات کا یقین، جو اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے ہمارے دلوں میں بٹھایا اور صحابہ کرام پر اس کی محنت کی اور صحابہ کے واسطے سے ہم تک یہ عقیدہ پہنچا۔ تو مسلمان کو تو ہر وقت یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں اور کوئی بھی چیز مؤثر حقیقی نہیں۔ مؤثر حقیقی کا معنی کہ خود اس چیز کے اندر پار ہے، یہ خود بنفس ہی آگے بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا نعوذ باللہ اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کسی بیماری کے بارے میں، کسی پھیلنے والے وائرس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ خود دوسروں کو لگ رہا ہے، اللہ کی ذات کا کوئی دخل نہیں ہے، تو اس آدمی کا عقیدہ کمزور ہے۔ کتنی مرتبہ میں شاید آپ کے سامنے یہ حدیث پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایک صحابی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں اونٹ چراتا ہوں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اونٹ بہت ہوتے تھے، تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں اونٹ چراتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں فیاتی الاجرب، کوئی خارش والا اونٹ ہوتا ہے، اس کو خارش کی بیماری ہوتی ہے، تو وہ اونٹ جب میرے ریوڑ میں آ جاتا ہے، میرا ریوڑ صحیح سالم ہوتا ہے، تو اس اونٹ کے آنے کی وجہ سے، اس خارشی اونٹ کی وجہ سے جس کو خارش کی الرجی کی بیماری ہے، میرے دوسرے اونٹوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ اور میں نے آپ کی زبان سے یہ سنا ہے، آپ نے فرمایا لا عدوا، کہ کوئی بیماری از خود کسی دوسرے شخص کو نہیں لگتی۔ آپ نے بارہا ہمیں یہ تعلیم دی ہے اور اپنے صحابہ کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، از خود کسی کو نہیں لگتی۔ تو یہ اونٹوں کو کیا مسئلہ ہے؟ خارش والا اونٹ آتا ہے، دوسرے اونٹوں کے ساتھ چارہ چرتا ہے تو ان کو بھی خارش لگ جاتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کسی کی بیماری از خود دوسرے کو نہیں لگتی، یہاں تو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابی کی بڑی توجہ اور حوصلے سے بات سنی، اور پھر آپ نے فرمایا اچھا یہ بتائیں فمن اجرب الاول، جو سب سے پہلا اونٹ ہے جس کو یہ خارش لگی ہے اس کو کس نے لگائی ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اس کو تو اللہ نے لگائی ہے۔ تو فرمایا پھر باقیوں کو بھی اگر لگی ہے تو اللہ کے حکم سے لگی ہے، لا عدوا ولا طیرا۔ تو حضور نے فرمایا کبھی کسی بیماری کے بارے میں عقیدہ مت رکھو کہ بیماری یہ سب کو خود بخود لگتی جا رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، مشاہدے کی بات ہے اپنے خاندانوں میں، کہ ایک گھر کے اندر بسا اوقات 5-5 10-10 لوگ مریض ہوتے ہیں، لیکن 2-3 صحیح بھی ہوتے ہیں، ان کو بیماری نہیں لگتی۔ کبھی پوری فیملی میں سے کوئی ایک آدھ بندہ مریض ہو جاتا ہے، باقی کسی کو نہ کھانسی ہوتی ہے، نہ نزلہ ہوتا ہے، نہ بخار ہوتا ہے۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے بیماری لگا دیتا ہے، اور اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ بیماری کسی کو لگ نہیں سکتی۔ ہمارے حضرت الشیخ صاحب، ایک مرتبہ میں نے ان کا بیان سنا، وہ فرما رہے تھے کہ جب میں پڑھتا تھا، آپ سب جانتے ہیں ان کی شخصیت سے واقف ہیں، تو وہ فرما رہے تھے مجھے مشکات والا میرا سال تھا تو غالباً مشکات کا ہی تھا، تو وہ کہہ رہے مجھے خارش کی بیماری لگ گئی، الرجی ہوگی شدید، اللہ کا امر ہے۔ تو میرے ساتھ جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے تھے، طالب علم جو کلاس فیلو تھے، وہ سب گھن کرنے لگے، آر محسوس کرنے لگے۔ کرنا نہیں چاہیے ہمیں ایسے، یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی کسی مرض میں مبتلا ہے تو
دوسرے بجائے اس کے کہ اس کا ہاتھ بڑھائیں اور اس کی خدمت کریں اور نفرت کرنے لگ جائیں تو مریض کی طبیعت پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. اب بیماری اس کے اپنے بس میں تو نہیں ہے. اگر کسی کو خارش لگ گئی ہے، کسی کو اگر ایسا کوئی وائرس جسم میں پھیل گیا ہے تو اس کے بس کی بات تو نہیں ہے، اسے نفرت نہیں کرنی چاہیے. بلکہ ایسے موقع پہ تو ایک حدیث میں جو دعا آتی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو مصیبت میں دیکھو، کوئی آدمی کسی ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے کہ اس موقع پر تم یہ دعا پڑھ لو تو اللہ تمہیں نقصان سے بچا لے گا. جس مصیبت میں، جس نقصان میں تم کسی کو مبتلا دیکھ رہے ہو، اگر تم پڑھ لو گے تو اللہ تمہیں کبھی اس مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گا. اللہ کا شکر ہے، میری تو عادت ہے، شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہو کہ بس اوقات ہے کہ لمبے سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں تو کہیں جنگل بیابان، اگر راستے میں کہیں پیٹرول وغیرہ کا مہیا نہ ہو، پیٹرول پمپ نہ ہو، دیکھنے میں آتا ہے کئی لوگ اپنی سواریاں کھینچ رہے ہوتے ہیں، یا خدا نہ کرے گاڑی پنکچر ہو جائے، وہاں قریب کی دکان نہ ہو، یہ بھی ایک آزمائش ہے. تو میرے دل سے وہ دعا نکل جاتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں مبتلا نہیں کیا. وہ دعا آپ لوگ بھی یاد کریں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کیا اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مسلمان کو تو نے جس آزمائش میں ڈالا، اللہ کا تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس میں نہیں ڈالا. وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اے اللہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو آپ نے مجھے دی ہیں اور مخلوق کو نہیں دی. لیکن اس موقع پہ میں یہ جو حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ دعا، اس کے بارے میں ہدایات یہ ہیں، کسی کو اگر تم مصیبت میں دیکھو تو یہ دعا اونچی آواز میں مت پڑھو کہ اے اللہ تو نے اس کو مصیبت میں ڈالا ہے، مجھے مصیبت سے بچا لیا ہے. تو وہ مسلمان کتنا رنجیدہ ہوگا، اس کے دل پہ کیا صدمہ گزرے گا کہ اگر میں مصیبت میں ہوں تو یہ میرے اپنے بس میں تو نہیں ہے، اللہ نے مجھے مصیبت دی ہے. تو یہ دعا اگر پڑھنی بھی ہے تو اس کو آہستہ آواز میں پڑھیں، اپنے دل ہی دل میں پڑھیں، مسلمان کو مت سنوائیں تاکہ اس کو ایذا نہ ہو. تو حضرت شیخ سے فرما رہے تھے کہ مجھے خارش کی بیماری لگ گئی اور سارے طلباء نفرت کرنے لگ گئے. ایک میرا قریبی تھا جو میرے کپڑے بھی دھوتا تھا اور سوتا بھی میرے ساتھ، ایک ہی بستر میں سوتا تھا. اور یقین جانیے حقیقت میں سچا دوست اور سچا یار ہوتا بھی وہی ہے جو کسی کا مشکل میں اور پریشانی میں کام آئے. تو ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے. تو حقیقت میں سچے اور پکے انسان تو وہی ہیں. حضرت شیخ صاحب نے کتنی مجلس میں واقعہ سنایا اور فرماتے ہیں کہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ہماری پوری کلاس میں سے سوائے اس لڑکے کے جو میری خدمت کرتا تھا سب کو خارش کی بیماری لگ گئی، سب الرجی میں مبتلا ہو گئے. اور جو قریب رہتا تھا، جو کپڑے بھی دھوتا تھا اور کھاتا بھی ان کے ساتھ تھا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. تو لا دعا، کوئی وائرس، کوئی جراثیم اگر اللہ نہ چاہے تو دوسرے کو